ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک بدو یعنی دیہات اونٹ پہ جا رہا تھا. گوہ کو کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ گوہی کہتے ہیں. ہاں گوہی. عرب جاہلیت میں گوہ کھاتے تھے، تو اس نے ایک ماری ہوئی تھی اور اس کو لے جا رہا تھا. وہ کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. تو اس نے اپنے اونٹ کو موڑا، گوہ کو رسی سے کھولا، مری ہوئی تھی، اور آپ کے سامنے ایسے پھینک دی. کہنے لگا یہ تجھے کہہ دے نا تو اللہ کا نبی ہے تو تجھے مان جاؤں گا. اور بڑا ایسے نا اکڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مر جائے تو انسان نہیں بولتا تو جانور کہاں سے بولے گا، جانور تو زندہ نہیں بولتا تو مردہ کہاں سے بولے. تو ایسے کھڑا ہو، اور وہ ایسے سر زمین پہ مردہ پڑی ہوئی ہے. صاحب نے ایک نظر اس کو دیکھا، سبحان اللہ. آپ نے کہا یا رب اے گوہ، تو اس کی آنکھیں ایسے کھل گئی اور اس نے یوں اپنی گردن اٹھا کر کہا، اتنے زور سے بولی کہ پوری مجلس میں آواز پھیل رہی تھی. اس نے کہا لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اس نے کہا میں حاضر، لبیک میں حاضر، سعدیک میں حاضر، میرا بخت جاگ اٹھا، آج مجھے دو جہان کے سردار نے بلایا ہے. آپ کو ٹائٹل کیا دیا وہ بتانا چاہتا. یا رسول اللہ نہیں کہا اس نے. سبحان اللہ. قرآن بھی بتاتا ہے اور میرے نبی بھی بتاتے ہیں قیامت کا دن بڑا خوفناک. تو اب وہ کیا کہہ رہی، میں حاضر، میری سعادت، اے وہ ہستی جس کی برکت سے قیامت کا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے. وہ بڑا اوکھا دینے پر آپ کی تو فعل وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے، آپ اس کو خوبصورت بنا دیں گے. تو بدو نے ایسے آنکھیں ذرا جھپکا کے دیکھا، بھی ایک ہی ہو رہا ہے. آپ نے اسے فرمایا من تعبد، کس کی بندگی کرتی ہو؟ تو اس نے کہا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. اس نے کہا یا رسول اللہ، جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی حکومت زمینوں پر ہے، جس کے راستے پانیوں میں ہیں، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب دوزخ میں ہے، وہ میرا رب ہے، میں اس کی بندگی کرتی ہوں. آپ نے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ بدو نے کہا تھا نا یہ کہے گی تو مانوں. من انا، میرے بارے میں کیا کہتی ہو، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین، آپ رب العالمین کے رسول ہیں. اور قربان جاؤں، اس کو بھی پتا تھا کہ صرف رسول ماننے سے ایمان پورا نہیں ہوتا، وخاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مہر لگائی ختم نبوت کی گوہ نے، وہ بھی مری ہوئی. پھر اس نے آگے فتویٰ دیا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک. یا رسول اللہ، جو آپ کی غلامی میں آئے گا بس وہی کامیاب ہے، باقی سارے ناکام ہو جائیں گے. اور پھر وہی مردہ گو. تو آپ نے فرمایا اب کیا کہتے؟ کہتا گو تیرا کلمہ پڑھ گئی، میں کہ میں نے پڑھا، مجھے پڑھا دے کل. میں نے آپ کو چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے. 7 سمندر کو سیاہی بنا کے اپنے نبی کی تعریف لکھوں تو سمندر ختم ہو جائیں گے، میرے نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی. لیکن میرے نبی کی زندگی کا خلاصہ 3 باتیں بتا کے. فرائض کے بعد، فرائض تو ایسی چیز ہیں جس میں کوئی گنجائش کوئی نہیں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے. روزے میں مریض کو معافی ہے، مسافر کو معافی ہے. نماز ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا اس میں کوئی معافی نہیں. 1439 ہجری ہے. 1439 سال میں اگر کسی کو نماز کے لیے گنجائش نظر آتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد، تو وہ کربلا میں میرے نبی کے نواسے اور ان کی اولاد کو نظر آتی کہ تاریخ نے اتنا بڑا ظلم بھی نہیں دیکھا اور اتنا بڑا مظلوم بھی نہیں دیکھا. ظلم بھی انتہا پر اور مظلوم بھی انتہا پر ہے. اور نماز کا وقت داخل ہو گیا، سورج ڈھلا، آپ کی نظر پڑی. آپ نے آپ کے ایک ساتھی ہیں زہیر، آپ نے ان کو سے اشارہ کیا، وہ آئے کشمر سے کہو نماز پڑھنے تھے، نماز پڑھنے تھے. مجھے اللہ نے دنیا بہت پھرائی ہے اپنے فضل سے، 10-15% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. فرمایا شمر سے کہو نماز پڑھنے دے. تو انہوں نے تھوڑا آگے بڑھ کے
شمر سے کہا تھوڑی دیر تلواریں روک لو، ہمیں نماز پڑھنے دو۔ اس کمبخت نے کہا کہ ہماری تلوار رکنے کے لیے نہیں ہے، چلنے کے لیے۔ تو انہوں نے آ کر امام علی مقام کو عرض کیا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو کہتے چلو ٹھیک ہے، انہوں نے اگاں چلیے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر میرے نبی کا یہ قافلہ نماز چھوڑ بھی دیتا تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئی، اتنا سکون ہے اندر میں کہ موت سامنے اور آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ تو زینب بہن نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمانے لگے ابھی آنکھ لگی ہے تو اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ گیا ہوں، استقبال کے لیے میں آ گیا ہوں۔ تو اگر یہ ایک نماز چھوڑ دیتے تو کیا مسئلہ تھا؟ اور ان کو جنت کی سرداری ملی ہوئی ہے، جنت نہیں ملی، جنت کی سرداری ملی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے اور یہ مل گیا تھا۔ یہ نہیں کہ زہر میں شہید ہوں گے تو سرداری مل جائے گی اور کربلا میں سر کٹے گا تو سرداری مل جائے گی، ایک زہر سے تڑپ گئے، ایک سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھ گئے، نہیں، ابھی ماں کا دودھ چل رہا ہے۔ اور آپ نے کہا ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے کر گیا ہے کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہنے کہ جی حرب کہتے ہیں لڑائی لڑنے والا۔ آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرب۔ علی تو میدان کے شاہ سوار تھے، اسی سے انہوں نے نام رکھا عرب۔ کہا نہیں اس کا نام ہے حسین۔ پھر کیا فرمایا کہ جب سے آدم کی اولاد چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ پہلی دفعہ میرے بچوں کے لیے نام آ رہے ہیں، اللہ نے سنبھال کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے۔ اور آپ ان کو کبھی کہتے ہیں میرے جنت کے پھول، میری جنت کی ٹہنیاں، میرے جگر کے ٹکڑے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اتنے ان کو نام دیتے تھے، وقت نکال کر ان کے ساتھ کھیلتے تھے روزانہ، اتنے بڑے نبی ہو کر اتنی بڑی ذمہ داریاں، اور روزانہ ان کو ٹائم دے کر ان کے ساتھ بیٹھنا کھیلنا، ان کے لیے گھٹنے اور ہاتھ زمین پہ ٹکا دیتے، اور دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کہتے او اپنی سواری پہ چڑھ جاؤ، پھر کمرے میں چکر لگاتے ایسے، اور پھر ان کو یوں کر کے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما، اور پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بٹھاتے اور پھر پورا کمرے میں چکر لگاتے اور ان کو کھلاتے کھلاتے کھلاتے۔ اتنی بڑی یہ ہستیاں ہیں، یہ تو یزید کے ہاتھ میں بیعت بھی کر لیتے تو ان کی جنت میں کوئی نقصان نہیں تھا جان بچانے کے لیے، لیکن یہ وہ گھر نہیں ہے جو جان بچانے کے لیے ایمان کے سودے کرے۔ امت کو پیغام دینا تھا کہ نماز نہیں چھوٹ سکتی، نماز نہیں چھوٹ سکتی، کتنی ہی مصروفیت ہو نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ کہنے لگے جی وہ تو نہیں اجازت دے رہے، کہا ٹھیک ہے آدھے ان کے ساتھ جنگ کرو آدھے نماز پڑھو۔ 1439 سال کی وہ نماز ہے، نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی، نہ ایسی نماز زمین نے دیکھی، نہ آسمان نے دیکھی، نہ فرشتوں نے دیکھی کہ سبحان اللہ اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، لیکن سجدے میں سر رکھ کے بتایا کہ یا اللہ تو راضی ہے تو ہم بھی راضی۔ تو نماز تو ایک ایسی چیز ہے جس میں گنجائش کوئی نہیں۔ سب بھائیوں سے کہتا ہوں، دکھ سے کہتا ہوں کہ ایسے نماز یوں گھٹتی آتی ہے، سرحد میں بہت زیادہ نمازی ہیں، پنجاب آ جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں، سندھ میں آ جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں، بلوچستان میں چلے جاؤ اس سے کم ہو جاتے ہیں، یہ میں سارا ملک پھر کیا زندگی گزر گئی میری، پھرنے میں ہی گزر گئی۔ تو اللہ ہم سب کو یہ دولت دے دے کہ ہمارا سجدہ قضا نہ ہو، نماز قضا نہ ہو۔ اس کے بعد 3 چیزیں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 3 چیز۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نیچے ہو کر آپ کا پانی یوں لے رہے تھے، اور کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ، کوئی ہاتھوں پہ، کوئی سینے پر۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے۔ کہنے کہ حبا للہ ولرسول، کہ یا رسول اللہ آپ کے اور آپ کے رب کی محبت میں کر لیں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ اور وہ ہوتا ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرتے ہیں۔ صرف وہ ہم سے پیار نہیں کرتا بلکہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور میرا رب بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ میں کسی سے پیار کروں وہ مجھ سے نہ کرے، ہوتا رہتا ہے،
کوئی مجھ سے پیار کرے میں اس سے نہ کروں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یا میرے نبی ایک ایسی چیز بتانے لگے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں وہ چیز بتانے لگا ہوں، اگر کر لو گے تو میں اور میرا رب بھی تم سے پیار کریں گے اور تم بھی ہم سے پیار کرنے والے شمار کیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے کوئی 50 چیزیں نہیں بتائیں، صرف 3 چیزیں بتائیں۔ اپنی امت پہ شفقت، محبت۔ فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ۔ سبحان کہ اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ نہیں کہا 100 رکعت تہجد پڑھو گے تو پھر تمہارا عشق مکمل ہوگا۔ عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا۔ عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا۔ عبادت کو منیمائز کیا ہے کہ نظام کائنات چلانا ہے، بازار چلانا ہے، حکومت چلانی ہے، ادارے چلانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے فرشتے بے شمار پڑے ہوئے ہیں۔ اتنا کیا جس پر اس کی روح کو طاقت ملے، فرائض کی حد تک۔ فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ کہ اگر میرے رب سے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلی نشانی ہے سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بول۔ جھوٹ بولنے والے کا دعویٰ خارج، جیسے ہماری عدالتوں میں دعویٰ خارج ہو جاتا ہے دلیل نہ ہو تو کا دعویٰ خارج، اگر جھوٹ بولتا ہے زندگی میں تو دعویٰ خارج۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا، فراڈ نہیں کرنا ہوگا، دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہوگا۔ ایک حدیث کے ساتھ جوڑ دوں، میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے، کہ بشر ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے، تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کے، سوائے دو کے، سوائے دو کے، کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو میں دوبارہ اس حدیث پر آتا ہوں۔ ایک سال اور یاد آ گئی، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک، آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس، کنجوسی کہتے ہیں سندھی میں، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا۔ میرا امتی ہو کے جھوٹ نہیں بولے گا، میرا امتی ہو کے دھوکہ نہیں دے گا۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا۔ میرے نبی روزانہ ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے اور ایک ایک دکان منڈی کو خود چیک کرتے تھے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ ہمارے علماء کو تو بازار کا راستہ نہیں آتا اور اس کو بزرگ ہی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم تو کبھی بازار جاتے ہی نہیں۔ میرے نبی روزانہ بازار جاتے تھے تو ایک منڈی میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا، جو یا گندم، بارش ہوئی تھی لیکن وہ خشک تھا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے نا نکالا تو اندر سے گیلا۔ آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا تو کوئی لیتا نہیں، تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ تو آپ نے کہا گیلا نکال کے باہر رکھ تاکہ گاہک کو پتہ چلے تیرے سودے کے عیب کا، اور خشک کو نیچے کر۔ پھر یہ جملہ فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ کتنی سخت بات فرمائی، جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ تو میں 2 باتیں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے محبت کا دعویٰ مکمل ہو جائے۔ فَلْيَسْتَقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ سچ بولنا ہوگا زندگی بھر۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا، خاص طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اچھا ہے، برا ہے، حسن سلوک کرنا ہوگا۔ تو اس حسن سلوک اور سچائی اور دیانتداری، ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ سیاست کرو، آپ تبلیغ کرو، آپ تجارت کرو، آپ حکومت کرو، آپ مزدوری کرو، آپ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اس کا رسول بھی آپ سے پیار کریں۔ سچائی، دیانت اور سلوک، یعنی انصاف، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پڑوسی یہودی تھا، عبداللہ بن عمر یہودی، ان کے گھر مہینے میں 1 دفعہ گوشت پکتا تھا، 1 دفعہ۔ جس دن گوشت پکتا تھا تو فرماتے ہمارے پڑوسی کو بھیجا، شور سنا تو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا کہ بھئی اتنے بڑے عالم کے پاس یہ شور مچا رہا۔ 3-4 دن گزر گئے، اس کا شور سنائی نہیں دیا، تو امام صاحب کہنے لگے وہ ہمارا پڑوسی کہاں گیا؟ کہا جو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ کیوں لے گئی؟ کہ وہ شراب کے نشے میں شور مچا رہا تھا تو انہوں نے آپ کی وجہ سے اس کو پکڑ کے ڈال دیا۔ صبح کا انتظار نہیں کیا، اسی وقت اٹھے اور
پولیس افسر کے گھر پہنچ گئے، بھائی وہ میرے پڑوسی کو چھوڑ دو۔ کہا جی میں نے تو آپ کی وجہ سے پکڑا ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ علمی کام کرتے ہیں، آپ کو میں خلل ڈالتا ہے۔ کہا نہیں بھائی تو میری وجہ سے پکڑا ہے تو میری وجہ سے چھوڑ دے۔ کہا جی میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو جیل سے نکال کر لائے، کہنے لگے کیوں بھائی تم کہا کرتے ہو نا میں بہت بڑا آدمی ہوں پر لوگوں نے میری کوئی قدر نہیں کی، تو میں نے تیری قدر کی ہے کہ نہیں کی؟ تو حضرت میری بھی آج کے بعد شراب سے توبہ، میں بھی آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو بھائیو ساری زندگی کو 3 چیزوں سے خوبصورت بنا دو۔ عبادات تو میں نے پہلے بتا دی، فرائض کی تو کوئی معافی نہیں۔ ایک سچائی، جس بھی شعبے میں ہو سچ، دیانتداری جس کام میں ہو دیانتداری، انصاف، حسن سلوک، یہ 3 کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ 24 گھنٹے کا نمازی۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے، یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے، یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر، صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر، غلہ منڈی میں بیٹھ کر، بکرا منڈی میں بیٹھ کر، کھیت میں ہل چلا کر، اور مسجد میں صف میں سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا اجر پاتا ہے۔ یہ 3 کام اتنے عظیم کام ہیں، سچائی، دیانت، انصاف۔ اس کے الٹ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں، اور وہ 3 چیزیں ہیں، جھوٹ، دھوکہ، ظلم و ستم۔ ایک فرد میں ہو، ایک قوم میں ہو، ایک ملک میں ہو، یہ برباد ہو جائیں گے۔ سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں، جس قوم میں، جس فرد، جس ادارے میں، اللہ اس کو عزت دے گا، جو سورج کی طرح چمکائے گا چاہے اللہ کا انکار کرتا۔ اور جو جھوٹ، ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، وہ راتوں کا تہجد پڑھیں، دن میں روزے رکھے، اللہ ان کو ذلیل کر دے۔ تو بھائیو یہ